دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، جن کو تم اسلام کا رہبر مان رہے ہو ان کی یہ حرکتیں ہیں۔ چنانچہ شہزادی تشریف لائی ہیں۔ عالم یہ ہے کہ بنی ہاشم کی عورتیں چاروں طرف سے حلقہ بنائے ہیں، بیچ میں شہزادی ہیں، ایک طرف امام حسن ہے، دوسری طرف امام حسین ہے، اور مولائے کائنات ساتھ ساتھ ہیں۔ اور شہزادی کے لیے روایت یہ مشہور ہے، اور تاریخ میں یہ فاطمہ زہرا کے گھر کے لیے یہ ملتا ہے کہ شہزادی کے گھر کا دروازہ ایک دم سیدھے مسجد میں کھلتا تھا، لیکن جب شہزادی اپنا کیس لے کر کے دربار میں آئی ہیں، مسجد النبوی میں آئی ہیں، تو اس دروازے سے نہیں ہے جو دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، بلکہ دوسرے دروازے سے نکلی، گلی میں آئیں، مین روڈ پر آئیں اور مسجد کے مین دروازے سے داخل ہوئیں، تاکہ کل کو کوئی مسلمان یہ نہ کہہ سکے شہزادی کب آ گئی مسجد، میں نے دیکھا ہی نہیں، میں تو ایک کونے میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں تو دعا پڑھ رہا تھا، میں تو سجدے میں تھا، میں تو نماز میں مصروف تھا، فاطمہ کب آ گئی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ شہزادی نے یہ موقع ہی نہیں، مین گیٹ سے داخل ہوئی تاکہ دنیا دیکھ لے کون آ رہا۔ چال بالکل رسول اللہ کی چال۔ بنی ہاشم کی عورتیں حلقہ کیے ہوئے ہیں، شہزادی آ کر کے دربار میں کھڑی ہوئی۔ حاکم وقت نے پوچھا بنت رسول آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ شہزادی نے فرمایا وہ پراپرٹی جو میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تھا تم نے اسے چھین لیا ہے، میں تمہیں بتانے آئی ہوں وہ میری جائیداد ہے، مجھے واپس کرو۔ بڑا سمپل دعویٰ کیا ہے شہزادی، یہ حق میرا ہے، مجھے واپس کرو۔ اب آپ اندازہ لیں کہ جب ایمان اللہ اور رسول پر ہو اور دین و اسلام میں اور رسول و اللہ پر شک نہ ہو، جب شک ہوگا تو فاطمہ جیسی ذات سے گواہی مانگی جائے گی۔ کہتے بنت رسول جو آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ پراپرٹی آپ کے بابا نے آپ کو دیا، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ شہزادی نے فرمایا ہاں گواہ ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، شہزادی اس ذات کا نام ہے، یہ کائنات پیغمبر اسلام کے صدقے میں بنی، پیغمبر کی خلقت مولائے کائنات کے لیے، اور پیغمبر اسلام اور مولائے کائنات فاطمہ زہرا کے وجود کی بنیاد پر۔ حدیث قدسی کیا کرے؟ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے پیغمبر و علی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اب آپ اندازہ لگے یہ شہزادی ہیں جن سے گواہ مانگے گا۔ شہزادی نے فرمایا ہاں میرے پاس گواہ ہے، کہا پیش کی۔ پہلے گواہ مولا کائنات، آگے بڑھے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ فدق کا علاقہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا۔ اس کے بعد امام حسن آگے بڑھے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ نانا نے یہ پراپرٹی میری ماں کو دی۔ اس کے بعد امام حسن آگے بڑھے، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ پراپرٹی میرے نانا نے میری ماں کو ہبہ کیا۔ تین معصوم اماموں نے گواہی دی۔ اس کے بعد چوتھا گواہ شہزادی نے ام ایمن کو پیش کیا۔ ام ایمن ہے جناب عبداللہ کی کنیز، رسول اللہ کے گھر کی پرانی کنیز۔ ان کو جناب ام ایمن کو شہزادی نے پیش کیا گواہی میں، یا کہ کہتی ہیں میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا اور مولا نے فدق کا علاقہ میری شہزادی فاطمہ زہرا کو ہبہ کیا تھا۔ یہ چار گواہ پیش کیے شہزادی، اس کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں تاریخ میں ہمیں نہیں ملے۔ تین امام معصوم اور ایک غیر معصومہ ام ایمن۔ جیسے گواہ پیش کیا ویسے ہی حاکم وقت کہتا ہے ہم گواہی نہیں مانتے، کیس کو یہیں سے خارج کر رہے ہیں اس لیے کہ گواہ نامکمل۔ علی کی گواہی اس لیے نہیں مانی جائے گی، یہ آپ کے شوہر ہیں، جو شوہر کو ملے گا وہ زوجہ کو ملے گا، جو زوجہ کا حق ہے وہ شوہر کا حق۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ وہ علی ہیں جو گواہی دے رہے ہیں فاطمہ زہرا کی صداقت پر۔ 25 سال 24 سال تک تو کچھ نہیں ہوا، خاموش کی زندگی علی نے گزاری۔ 25 سال کے بعد کچھ لوگوں نے علی کو خلیفہ بنایا۔ اب آپ بتائیے جو گواہی دے رہا مسلمانوں کی نگاہ میں وہ بھی خلیفہ، جو ایک خلیفہ کی گواہی رد کر رہا وہ بھی خلیفہ۔ آپ غور فرما رہے ہیں ان دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے، یا گواہی دینے والا صحیح ہو سکتا ہے یا گواہی کو رد کرنے والا صحیح ہو سکتا ہے۔
اس کے بعد کیا حسن حسین کی گواہی نہیں مانی جائے گی؟ اس لیے کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں اور بچوں کی گواہی قبول نہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد ہے، جو ماں باپ کا حق ہوتا ہے وہ اولاد کا حق ہوتا ہے. رہا چوتھا گواہ ام ایمن، ان کی گواہی قابل قبول ہے لیکن گواہ ناقص ہے. گواہی کے لیے یا تو 2 مرد ہوں یا 4 عورتیں ہوں، یا 1 مرد اور 2 عورت. تو یہاں 1 عورت خالی ہے، یا تو 3 عورتیں اور لے آئیے یا 1 عورت اور 1 مرد اور گواہی میں دے. یہ کیس جیسے ہی خارج کیا شہزادین کا چلو ٹھیک ہے، اگر میرا حق فدق نہیں دیتے تو میرے باپ کی میراث میں میرا حصہ دو. 2 دعویٰ فاطمہ زہرا نے کیا ہے عزیز، تو میرے باپ کی جائیداد میں میرا حصہ دو. فاطمہ زہرا کا کتنا حصہ بنتا ہے پیغمبر اسلام کی میراث و جائیداد میں؟ قرآن کیا تقسیم بتا رہا ہے میراث کا؟ اگر مرنے والا اس دنیا سے جا رہا ہے اور اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد اگر چھوڑ کے جا رہا ہے اور زوجہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اولاد کو 7 حصے ملیں گے، زوجہ کو 8واں حصہ ملے گا. تو پیغمبر اسلام اگر اس دنیا سے گئے ہیں تو مال بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور اولاد فاطمہ کی شکل میں چھوڑ کے گئے ہیں. لہذا پیغمبر اسلام کی جتنی پراپرٹی ہوگی اس کے 8 حصے لگیں گے. 8 ایکول پارٹس میں پیغمبر کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا. ان میں سے 7 حصہ فاطمہ زہرا کا ہے، 1 حصہ ازواج کا ہے. غور فرمایا، 8 حصوں میں سے 7 حصہ شہزادی کا، 1 حصہ ازواج کا. اب اگر بیوی 1 ہے تو 1 وہ پورا لے جائے گی، لیکن اگر کئی زوجہ ہیں تو ان میں سے جتنی ہوں گے اتنے حصے بنیں گے 8 میں. شہزادی نے فرمایا میرے باپ کی جائیداد میں میرا حق دو، میرا حصہ دو. جیسے ہی شہزادی نے میراث کا دعویٰ کیا ویسے ہی انہوں نے ممبر سے ایک حدیث سنائی کہ میں نے آپ کے بابا سے یہ سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث بل ما ترکناہ صدقہ. ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، نہ میراث چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا. اب آپ اندازہ لگائیں، میں کہتا ہوں بی بی جب آپ گواہ لے جا رہی تھیں تو یا تو معصوموں کو گواہی میں پیش کرتی، یا اگر ام ایمن کو گواہی میں لے گئی تھی تو جناب فضہ کو بھی لے جانا چاہیے تھا، جناب سلمان و ابو ذر کو بھی لے جانا چاہیے تھا، جناب مقداد کو بھی لے جانا چاہیے تھا، جناب حذیفہ کو بھی لے جانا چاہیے تھا، جناب ام سلمہ کو بھی لے جانا چاہیے تھا. شہزادی نے کہا نہیں، ہم چاہتے تو گواہ بہت سے لے جاتے لیکن ہم ایسے ویسے گواہ نہیں لے کر کے آئے. دیکھیں یہاں پہ اتنے حضرات بیٹھے، خدا نخواستہ اس منبر سے میں کہوں جتنے حضرات اس بارگاہ میں بیٹھے وہ سب جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. تو اگر ہم اتنے مومنوں کو بے جرم و خطا اگر جھوٹا کہہ دیں تو شریعت ہمارے پر چالان کیا لگائے گی؟ ہمیں سزا کیا دے گی شریعت؟ اگر مومنوں کو بے جرم و خطا ہم جھوٹا کہیں گے تو شریعت ہم کو کہے گی تم فاسق ہو گئے. اور فاسق کی سزا یہ ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اگر فاسق چاند دیکھنے کی گواہی دے تو نہیں مانا جائے گا، فاسق اگر کسی میٹر میں گواہی دے تو نہیں مانا جائے گا. اس لیے کہ فاسق کی سزا یہ ہے کہ نہ وہ کسی مسئلے میں گواہ بن سکتا ہے نہ امام جماعت ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو آپ نہیں روک سکتے. نماز پڑھنے دیں گے لیکن پڑھانے سے روکیں گے آپ. اس لیے کہ میں پڑھا تو نہیں سکتا لیکن پڑھ سکتا ہوں. اس لیے کہ میں صرف ابھی فاسق ہوا ہوں، کافر نہیں ہوا. میں صرف فاسق ہوا ہوں، کافر نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو میں کہوں خدا نخواستہ میں قرآن کو جھٹلاؤں، قرآن جھوٹ بول رہا ہے. اگر میں قرآن کو جھوٹا کہہ دوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اور کافر وہ ہے جو مسجد میں بھی نہیں جا سکتا. اب سمجھے فاطمہ زہرا گواہوں میں کس کو لائیں؟ فاطمہ زہرا اگر سلمان و ابو
شہزادی اگر سلمان و ابو ذر و عمار و میثم کو پیش کر دیتی، یہ ان کو جھٹلا کے خالی فاسق رہتے۔ شہزادی کا ہم ایسے گواہ پیش کرنے جن کی سچائی کی مہر قرآن لگا رہا ہے، انہیں جھٹلانا یعنی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا، اور قرآن کو جھٹلانے والا مسلمان نہیں کافر ہے۔ ہم کہا چلیے ٹھیک ہے بی بی، یہ تو ثابت ہو گئے، ام ایمن کو کہہ لے آئیں گا؟ اگر ام ایمن آئی تھی تو ام فضل کیوں نہیں، ام سلمہ کیوں نہیں، اسماء بنت عمیس کیوں نہیں؟ اور بھی تو آپ کے گھر میں خواتین تھیں، کنیزیں تھیں، مستورات تھیں، اب آپ سمجھو ام ایمن کیوں ہے؟ جیسے ہی کہا ہم آپ کو آپ کے باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے، فوراً شہزادی نے کہا ہمیں میراث میں آپ نہیں دو گے؟ کہا اس لیے نہیں دیں گے کہ آپ کے بابا نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ جیسے ہی حدیث سنائی، شہزادی نے فرمایا واہ کتنی جلدی میرے باپ پر اتہام باندھ رہے ہو، ابھی میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور میرے بابا پر تہمت لگا رہے ہو؟ کیا میرا باپ خلاف قرآن بولے گا؟ اور قرآن نبیوں کی وراثت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ قرآن میں 2 آیتیں جہاں پر نبیوں کی وراثت کا ذکر ہے۔ پہلی آیت وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، ایک نبی دوسرے نبی کا وارث کیسے ہوا؟ اور تم کہہ رہے ہو بابا نے فرمایا ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جھوٹا الزام لگا رہا ہے بابا پر۔ کیا میرا باپ خلاف قرآن بولے گا؟ کہا دوسری جگہ اللہ نے جناب زکریا کی دعا کو بیان کیا ہے۔ جناب زکریا نے دعا کی پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ زکریا بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، آل یعقوب بھی نبی، تو کیا میرا باپ خلاف قرآن بولے گا؟ کہنے لگے کیا بتائیں، ہم نے یہ حدیث سنی ہے۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، اگر ہم کو اپنی جائیداد کے بارے میں کچھ وصیت کرنی تو ہم کس سے کریں گے؟ آپ سے کریں گے یا اپنے بچوں سے کہیں گے؟ بھائی جس تک میراث پہنچے گی اسی تو وصیت کریں گے، یا دوستوں سے کہیں گے؟ اگر رسول اللہ کو اپنی جائیداد کے بارے میں کچھ وصیت کرنی تھی تو رسول اللہ کو فاطمہ زہرا سے کہنا چاہیے یا ان سے کہنا چاہیے؟ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، شہزادی کرے بابا نے ہم سے تو نہیں کہا۔ اب آپ سمجھو ام ایمن کیوں آئی تھی؟ جیسے ہی 2 آیت شہزادی نے پیش کیا کہ اللہ نبیوں کی وراثت کا تذکرہ کر رہا، اور تم کہہ رہے ہو بابا نے فرمایا ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ اب سنیے جناب ام ایمن کیوں آئی تھی گواہی میں؟ جناب ام ایمن تھی جناب عبداللہ کی کنیز، جناب رسول خدا کے والد محترم جناب عبداللہ کی کنیز تھی ام ایمن۔ جناب عبداللہ کے بعد ام ایمن کے وارث ہوئے تھے رسول اسلام، یعنی ام ایمن وراثت میں ملی تھی کنیزی میں، اور رسول اللہ نے انہیں آزاد کر دیا مگر رہی انہی کے ساتھ۔ اب سمجھے ام ایمن کو کیوں لائی تھی؟ یعنی رسول وارث ہوئے تھے ام ایمن کے، اس کا مطلب ہے کہ شہزادی نے ثابت کر دیا یہ حدیث کے 2 رخ جو تم پیش کر رہے ہو کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، وارث ہوتے ہیں میں قرآن کی 2 آیتیں سنایا شہزادی نے، اور وارث بناتے ہیں میں ام ایمن کو زندہ ثبوت میں لے آئی تھی۔ زندہ ثبوت تھی ام ایمن۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے عزیز و فدق کہ انصاف پسند مسلمانوں نے اس پر بہت سی گفتگو کی ہے، بہت سے علماء نے اس پہ کمنٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد LLD شمس العلماء سر سید گروپ کے عالم،
انہوں نے کتاب لکھی امہات الامہ، اس میں لکھتے ہیں کہ میرے خیال سے خلیفہ صاحب سے غلطی ہو گئی، خود ان کا عالم لکھا، میرے خیال سے خلیفہ صاحب سے مسٹیک ہو گئی، جب بی بی صاحب مانگ رہی تھی اپنا حق تو ان کو دے دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ حدیث جو یہ بیان کر رہے تھے سچی بھی ہوتی تو الزام فاطمہ زہرا پہ جاتا کہ سیدانی ہو کر کے صدقہ کھا رہے ہیں۔ آپ کو کیا پرابلم تھی بھائی؟ آپ کو دے دینا چاہیے تھا، کیوں نہیں دیا آپ نے؟ جب فاطمہ زہرا مانگ رہی تھی آپ کو دے دینا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر عزیزو، شہزادی جو گواہوں کو پیش کیا ہے، آپ سیاست سمجھئے شہزادی کی دور اندیشی۔ شہزادی نے مشکل حاکم وقت اور خلیفہ کے لیے یہ کھڑا کر دیا ہے، لا کر کے علی کو گواہ میں کھڑا کر دیا۔ علی گواہی دے رہے فاطمہ زہرا کی صداقت پر۔ علی جانتے تھے کہ فاطمہ سچی ہیں اور اپنے دعوے میں سچ بول رہی ہیں، لہذا خلیفہ صاحب تیز ترار تھے، سمجھدار، جو سمجھ گئے دال میں کچھ کالا ہے۔ اگر ہم علی کی گواہی پر فاطمہ کو ان کا حق دے دیں گے، جیسے ہی حق دیں گے ویسے فاطمہ علی کے حق کا دعویٰ کریں گی۔ اس کا مطلب ہم ان کو سچا مانیں گے اور ان کا حق دیتے ہی فاطمہ دوسرا دعویٰ کریں گے علی کے خلافت کا، اور جیسے